پلین بھی ٹھیک ہے تو آگے پلین بھی ٹرین ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. ادب احترام کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین. شادی میرے رسول کی سنت ہے مومنوں. شادی میرے رسول کی سنت ہے مومنوں. سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. ابھی آپ نے کلام پڑھا تھا کہ ایسا کوئی کام کیجیے. اسی ضمن میں کہ کافی کے کلام جو وزن پر ہے کہ ان کا ذکر پاک کیجیے اور بے شمار کیجیے. ان کا ذکر پاک کیجیے اور بے شمار کیجیے. ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجیے. ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجیے. اور جب عصر علی کی تھی قضا مسکرا کے آپ نے کہا. جب عصر علی کی تھی قضا مسکرا کے آپ نے کہا کہ آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجیے. آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجیے. حضرات یوں تو میری آواز ایسی ہی موٹی رہتی ہے اور اس باجے نے تو ایسا کر دیا ہے جیسے ہم 60 سال کے بعد بول رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین. مذہب اسلام کا پیغام تمام ادیان و تمام مذاہب نے اختیار کر لیا. چاہے آپ کسی مذہب کی کتاب کو پڑھیں, کسی دھرم کی کتاب کو پڑھیں, کسی کی بھی آپ دھارمک کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی جانکاری میں یہ بات آئے گی کہ ہر مذہب کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ شادی کرنا پن کا کام ہے اور جو شادی نہیں کرتا ہے تو وہ پن سے دور رہتا ہے. ذرا قرآن پاک سے پوچھتے ہیں, اے قرآن, اے مذہب اسلام, تیرا کیا کہنا ہے؟ تو اسلام کا ببانگے دوہر یہ اعلان ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کا اعلان ہے, اے لوگو اللہ سے ڈرو. کس اللہ سے؟ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے, ایک جان سے پیدا کیا ہے. اب لو مذہب اسلام کا پیغام, اب سنو مذہب اسلام کی تعلیم کہ مذہب اسلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے, اور جو انسان نکاح سے دوری اختیار کیے رہتا ہے کبھی بھی وہ گناہوں کا مبتلا ہو سکتا ہے. تو اسلام نے یہ پیغام دے دیا, نکاح کرو, گناہوں سے بچ جاؤ. آنکھوں کی گناہ سے بچو گے, زبان کی گناہ سے بچو گے, ہاتھ کے گناہ سے بچو گے,
دل کے گناہ سے بچو گے، شعور کے گناہ سے بچو گے، سوچ کے گناہ سے بچو گے، بے شمار گناہوں سے بچو گے۔ کیسے بچو گے؟ اس طرح سے بچو گے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو شادی شدہ ہوتا ہے اور جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے، ایک شادی شدہ انسان جب اپنی زوجہ کو اپنی نگاہ محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ایک انسان کسی غیر کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ دیکھنے کے بدلے میں بھی عذاب عطا کرتا ہے۔ کسی غیر کے بارے میں سوچو تو گناہ، لیکن اپنی زوجہ کے بارے میں سوچو تو ثواب۔ کسی غیر سے محبت کرو تو گناہ، اپنی زوجہ سے محبت کرو تو ثواب۔ کسی غیر سے بات کرو تو گناہ، اپنی زوجہ سے بات کرو تو ثواب۔ کسی غیر کو دیکھو تو گناہ، اپنی بیوی کو دیکھو تو ثواب۔ کسی غیر کی طرف قدم بڑھاؤ تو گناہ، اپنی بیوی کی طرف قدم بڑھاؤ تو ثواب۔ کسی غیر کے جسم کو چھوؤ تو گناہ، اپنی بیوی کے جسم کو چھوؤ تو ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں اسی لیے برکتیں رکھا ہے کہ نکاح میں اللہ کی رحمتیں شامل ہوتی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی دعائیں شامل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول آتا ہے بارگاہ رسالت بنائی علیہ السلام میں، اور آ کر کے کہتا ہے یا حبیب اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، میں بڑا غریب ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو۔ آج کونوں نوجوان چلے جائے امام صاحب کے پاس، ماں صاحب دیکھے نا روزگار نہیں مل رہا، بڑی غربت میں وقت گزر رہا ہے، تعویذ دے دیجیے، کچھ دعا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل بتا دیجیے۔ اگر عمل بتا دیا، تعویذ دے دیا تو بڑے بڑھیا ہے امام صاحب جی، اور اگر کہہ دیا کہ ارے غربت ہے تو شادی کر لو نا، کیسے بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ اب عالم ہو کے بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم غریب ہیں یار، ہمارا پیٹ خود نہیں چلتا، بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اور سال دو سال کے بعد پھر منا آ جائے گا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اس کا دوا علاج، اس کی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے؟ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ نبی کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو۔ دوسرے مرتبہ پھر اس نے عریضہ پیش کیا، نبی نے جواب فرمایا نکاح کر لو۔ تیسرے مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر نبی سے سوال کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے پھر وہی جواب عنایت فرمائے، اور میرے آقا نے انہیں کہا تم نکاح کر لو۔ اب یہ صحابی رسول سمجھ گئے کہ نکاح میں کوئی راز پوشیدہ ہے، نبی سے بار بار سوال کیا گیا اور نبی بار بار یہی جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے بھی نبی وہی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اگر نبی پتھر کو سونا کہہ دے تو سونا بن جائے، نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے، نبی انگلی اٹھا دے تو چاند کا کلیجہ پھٹ کر کے چاند دو ٹکڑا ہو جائے۔ نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ ایک مریض آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، کہتا ہے یا رسول اللہ پیٹ خراب ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر کے شہد پی لو۔ وہ جا کر کے شہد پیا لیکن ٹھیک نہیں ہوا، پھر آ کر کے کہا یا رسول اللہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، نبی نے فرمایا جاؤ پھر شہد پی لو۔ پھر وہ جا کر شہد پیتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ متعدد بار اس نے نبی سے عریضہ پیش کیا، ہر بار نبی نے یہی جواب عنایت فرمایا۔ بعد میں پتا چلا کہ شہد پینے سے پیٹ کی ہر بیماری دفع ہو جاتی ہے، تو نبی جو فرما دے وہ حق ہے، نبی کی بات کبھی ٹل نہیں سکتی ہے۔ نبی کی بات دنیا تو کیا خدا نہیں ٹالتا ہے، نبی کی بات کو خدا نہیں ٹالتا۔ میدان قیامت میں جو جہاں بھی بھٹک رہا ہوگا، اگر جب مجھ جیسے گناہگار کے حق میں جہنم کا فیصلہ آ گیا ہوگا، لیکن نبی کا اشارہ ہوگا، رب نبی کے حکم کو، رب نبی کے فرمان کو نہیں ٹالے گا، رب نبی کے درخواست کو نہیں ٹالے گا، اور رب فرمائے گا اے فرشتے سنو یہ میرا فیصلہ تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خدا مصطفیٰ کا دل توڑتا نہیں ہے، نبی کا دل مصطفیٰ توڑتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں توڑتا ہے ذرا دیکھیں، ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت ستایا،
وہ شیطان اعظم کو ستایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کی جماعت میں میرے آقا بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مولا بھی ہے اور دیگر صحابہ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم ستاروں کے بیچ میں چاند کے مانند چمک رہے ہیں اور میرے آقا گفتگو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ابو لہب کی شرارت اٹھی، ابو لہب نے کنکر اٹھایا، مصطفیٰ کی طرف پھینک دیا۔ ابھی کنکر کو پھینکنا تھا، رب نے جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل لو قرآن کی آیت، لو سورہ لہب کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں لے جا کر پہنچا دو۔ میرے نبی کو ابو لہب نے گالیاں دی، میں نے برداشت کر لیا، میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی، برداشت کر لیا، میرے نبی کو ستایا، برداشت کر لیا، لیکن اس نے میرے نبی کی طرف کنکریاں اٹھایا ہے، میرے نبی کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے اب اس کے ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر کے کہو تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ہو گئے۔ اللہ کا فرمان ہوگا، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے نبی کی طرف انگلی اٹھائے، کوئی میرے نبی کی طرف زبان درازی کرے، کوئی میرے نبی کی طرف انگوش نمائی کرے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج تم کس دلدل میں پھنسے جا رہے ہو؟ آج تم انٹرنیٹ کے زمانے میں اپنے آپ کو کس دلدل میں پھنسائے جا رہے ہو اور گمراہیت کے دلدل میں پھنسا کر کے اپنے آپ کو برباد کیے جا رہے ہو۔ یہ انٹرنیٹ اسلامک ویب سائٹ کے نام سے تمہیں یہود و نصارہ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اسلامک ویب سائٹ ہے، تم کامیاب ہو رہے ہو۔ نہیں میرے دوستو، جو 12 سال مدرسے کی دال روٹی کھا کر کے حدیث کو پڑھا ہے، کیا تم اس سے زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے حدیث کو سمجھ لو گے؟ جس کو استنجا کرنے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا وہ مصطفیٰ کے حدیث کو کیا سمجھے گا؟ جس کو نبی کی جس کو قبلہ سمجھ میں نہیں آتا، جس کو سجدہ کرنے کا شعور نہیں آتا، جس کو رخ قبلہ کھڑا ہونے کا شعور نہیں آتا، جس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھلا شریعت مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا؟ وہ بھلا حدیث مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا؟ ارے حدیث نبی کو سمجھنے کے لیے ابو بکر کا دل ہونا چاہیے، فاروق اعظم کا جگر ہونا چاہیے، عثمان غنی کا قلب ہونا چاہیے اور مولا علی کا سینہ ہونا چاہیے، تب میرے مصطفیٰ کے حدیث کو سمجھ سکو گے۔ اور اگر ویسا دل اور ویسا سینہ نہیں ہے تو ان کے قدموں میں جبیں جھکا دو گے تو مصطفیٰ کے حدیث کو سمجھ پاؤ۔ بے شک بے شک، حق ہے بے شک۔ جبین محبت کو اگر ان کے قدموں میں جھکا دو گے تو حدیث مصطفیٰ سمجھ پاؤ گے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج لوگ وہابی بن رہے ہیں، وہابی بن رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے، ہم نے تو کئیوں کو دیکھ لیا کہ بیٹا باپ کو پڑھا رہا ہے۔ بیٹا گیا کچھ دن کہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، مصطفیٰ کی گستاخی کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے دیکھا دیکھی باپ بھی گستاخی کرنا شروع کر دیا، نبی کی توہین کرنا شروع کر دیا، نبی پاک کو مجبور کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اللہ نے میرے نبی کو مختار بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی کو اختیار عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی جسے چاہے جنت عطا کر دے اور جسے چاہے جہنم کا فیصلہ سنا دے۔ ایک شخص ہے، جنگ خندق کا موقع ہے، غالباً جنگ خندق کے موقع پر تقریباً وہ شخص جو ہے اسلام کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور پوری جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کفار کو ایک ایک بعد دیگرے حقدار نار کیے جا رہا ہے، جہنم پہنچایا جا رہا ہے، گردنیں کاٹتا جا رہا ہے، کسی کا سینہ کاٹ چھید کر رہا ہے، کسی کی گردن اڑا رہا ہے، کسی کو لنگڑا اور کسی کو لولہا بنا رہا ہے، کسی کا سر کاٹ دے رہا ہے، کسی کے سر پر تلوار مارتا ہے تو دو ٹکڑے میں اسے پھاڑ دیتا ہے۔ وہ شخص ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے صحابی رسول اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص نے تو کمال کر دیا، اس نے تو میدان جنگ میں وہ جوان مردی دکھائی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، نبی نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔
اب دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، اتنے جمع مرتی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں جہنمی ہے، نبی پر کلمہ، نبی پر ایمان لا چکا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، پڑھا ہوا ہے، نبی کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں جہنمی ہے۔ لڑ کے میدان سے جب واپس آیا ہے، رات میں جب خیمے میں سویا ہے تو اس کے بدن پر زخم بہت زیادہ تھا، تکلیف اتنی اس کو ہونے لگی کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی۔ اب بتاؤ کہ وہ خودکشی رات میں کرے گا اور نبی دن میں بتا رہے ہیں کہ یہ شخص حقدار جہنم ہو رہا ہے، یہ عذاب کا مستحق ہو رہا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، تو پتا چلا کہ فیصلہ میرے نبی کے ہاتھ میں اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اے محبوب، تم جسے چاہو جنت کی سند عطا کر دو اور جسے چاہو تم جہنم کے حقدار بنا دو۔ اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے میرے نبی کو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تباہی کے دہانے پر مت جاؤ، انٹرنیٹ پر مت جاؤ۔ انٹرنیٹ پر دیکھنا ہے، انٹرنیٹ سے تم پڑھائی کر رہے ہو کرو، انٹرنیٹ سے آفیشیلی کام کر رہے ہو کرو، لیکن انٹرنیٹ سے عالم مت بنو، مولوی مت بنو۔ اور اگر تمہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی تقریر سننی ہے تو کسی ایرو غیرو کا نہیں، کسی منہ مٹھاس والے کا نہیں جس کی بولی صرف میٹھی ہوتی ہے، بلکہ آپ کو میٹھی موٹھی بولیوں میں الجھا کر کے آپ کو بربادی کے دہانے پر لے جا کر برباد کر دے گا، بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دے گا۔ بلکہ اگر آپ کو سننا ہے تو کسی اہل سنت والجماعت کے جید عالم دین کی تقریر سنو، ایسے عالم دین کے خطاب کو سنو اور اسے سننے سے پہلے اپنے امام سے رابطہ کر لو کہ مولانا، امام صاحب ہم فلانے مولانا کے تقریر یوٹیوب میں دیکھ رہے تھے، کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو چونکہ آپ کو پتا چل جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ نہیں یہ کس طرح کے عالم ہے، کس درجے کے عالم ہے اور کیسے جید عالم ہے کہ نہیں ہے، انہیں کس طرح سے احادیث مبارکہ اور قرآن پاک پر مہارت حاصل ہے، تو آپ کو بتائیں گے، اس حساب سے عمل کرو گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے۔ بہرحال نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، یا رسول اللہ بڑا غریب ہو، نبی نے فرمایا نکاح کر لو۔ میرے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مولانا صاحب کو تعویذ دیجیے، نکاح ہوا ہے، ہم ایم بی پی ایس کر لیا، ایم اے کر کے بیٹھے ہم تو پروفیسر کی ڈگری لیے ہوئے، ہم ماسٹر کی ڈگری کیے ہوئے، مولانا صاحب کو نوکری نہیں مل رہی ہے۔ ہم لوگ عمر کتنی ہے؟ کاغذ کے حساب سے تو ابھی 35 سال ہے، کاغذ کے حساب سے تو ابھی 30 سال ہے، اور ایسے 38-40 سال ہوگا۔ ٹھیک ہے، کاغذ کے حساب سے تو نکاح کہاں نہیں کرتا ہے نہ وہاں صاحب، ابھی نکاح جب روزگار ملے تب نہ نکاح کریں گے، ابھی شادی کر لیں تو کیسے پالیں گے بیوی بچے کو، کیسے پالیں گے؟ اب سسرال جائیں گے، بیوی ساتھ میں جائے گی تو سسرال جانے کی الگ فرمائش ہوتی ہے۔ اگر گھر آ رہے ہیں کہیں سے تو کچھ لایا نہیں لایا کوئی دقت نہیں ہے، ماں باپ کو کچھ لا کے دو گے یا نہیں دو گے کوئی دقت نہیں، ماں باپ صرف تمہیں سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا باہر سے سلامتی کے ساتھ گھر پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ لیکن سسرال جاؤ گے تو بیوی کہیں ہے جی ایک دن کے بعد جائیں تم کیوں یہاں بوکارو کا سب سے 5 اسٹار ہوٹل کون والا ہے، اسی میں چلو نا، تھوڑا مٹھائی لے لیں گے، تھوڑا فروٹ بھی لے لیتے ہیں، ارے بہت دن ہو گئے، مائی کے لیے تھوڑا سا کپڑوا لے لیتے ہیں ابھی۔ اور آپ کو یاد نہ ہے چھوٹی سالی آپ کی خالی چائے لا کے پلاتی ہے، اس کے لیے کچھ لے لیجیے نا، بیچارہ ادھر تو پاکٹ خالی ہو گیا، آپ کریڈٹ کارڈ خالی کروا رہا ہے، جب ادھر بھی آخری ہو گیا تو کہا کہ اگر یار ہے نا کھڑی ہونے اس وجہ سے نا وغیرہ ایسی نوبت آ جاتی ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ صحابی رسول آتا ہے نبی کی بارگاہ میں، جب درخواست پیش کرتا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ نکاح کر لو۔ اب جب بات آ گئی، نبی نے فرما دیا، متعدد بار فرما دیا، اب وہ شخص گھر جاتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص کچھ مال لیتا ہے اور لے کر کے آتا ہے نبی کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بیت المال کے لیے اسے قبول فرما لیجئے۔ نبی نے چہرہ دیکھا، مسکرایا اور فرمایا ارے تو غریب دانا، کہا یا رسول اللہ جب سے نکاح کیا ہوں میں امیر بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جب سے نکاح کیا ہوں میں امیر بن گیا ہوں۔ اور کیوں نہ امیر بنے؟ اس لیے کہ گھر میں کسی کی بیٹی کی قدم، کسی کی بیٹی کا
کا قدم آ رہا ہے، اور بیٹی عورت جس گھر میں آ جائے اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو کبھی ٹھوکر میں نہیں بلکہ عورتوں کو دل میں بسایا کرو، عورتوں کو گھر کی باندھی اور نوکرانی بنا کر مت رکھو، بلکہ عورتوں کو اپنے کلیجے میں جگہ دو، اپنے دل میں جگہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم کے داہنے طرف کے پسلی سے نہیں۔ ذرا فہیم بھائی، آپ جب شیرنی بانٹتے ہیں کہیں تو کدھر سے بانٹتے ہیں؟ بائیں طرف سے داہنے طرف سے؟ داہنے طرف سے۔ جب کھانا کھاتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ سے؟ مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو پہلے دائنا قدم یا بایاں قدم؟ سب کچھ دائنا۔ کعبے کا طواف کرو تو دائنا چکر لگاؤ، کسی سے کچھ لین دین کرو تو دائنے ہاتھ سے، کھاؤ پیو تو دائنے ہاتھ سے۔ جلسے میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اتنے میں چائے چلنے لگی تو ایک بھائی صاحب بائیں ہاتھ سے پینے لگا، مولانا صاحب دیکھ لیا تو مولانا صاحب نے ٹوک دیا، بھائی صاحب کیا کر رہا ہے؟ بائیں سے پی رہا ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب نہیں پیئیں گے، لیکن کاہے نہیں پینا چاہیے؟ بولا ارے نہیں پینا چاہیے، بس بات ختم کرو نا، نہیں پینا چاہیے بائیں ہاتھ سے۔ تھا وہ بھی بھائی صاحب پھر تھا، جب تک جواب دیجیے گا نہیں آگے بڑھنے دیں گے نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کاہے نہیں پینا چاہیے ذرا بتا دیجئے نا بھائی۔ اب جب وہ بولا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے، اب کیا کرے گا مولانا بھی بکا کہ کیا بولیں گے بھائی؟ تب تک فہیم بھائی جیسا کوئی آدمی اسٹیج پر بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت ہم جواب دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ ہی جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا تو کہا کہ دیکھو بائیں ہاتھ سے جو کھایا پیا جاتا ہے نا تو تمہارا پیٹ میں نہیں شیطان کا پیٹ میں جاتا ہے۔ بولا یہ ہوئی بات، یہ کلیئر کٹ بات ہوئی نا بھائی کہ بائیں ہاتھ سے جو کھایا پیا جائے گا وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا، اور جو داہنے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے وہ میرے پیٹ میں جائے گا۔ یہ کلیئر کٹ، یہ مولانا ٹھیک ہے، یہ صحیح جواب دیا۔ آپ تو اٹکا کے رکھ دیے تھے، پھنسا دیے تھے آپ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب رات بیتی، اب صبح فجر کی نماز امام صاحب پڑھائے، اب فجر پڑھنے کے بعد مولانا صاحب کو ایک آدمی پکڑا، بولا حضرت چلیے نا آج میرے گھر میں چائے نوشی ہوگی۔ بہت دن ہو گئے آپ میرے ہاں گئے نہیں ہے، اس لیے نہیں، اگر میرے ہاں جائیں گے اس لیے جائیں گے تو مجھے کیا خوشی ہوگی؟ کیا خوشی ہوگی؟ کیوں خوشی ہوگی؟ اس لیے خوشی ہوگی کہ نائب رسول کا قدم میرے گھر میں پڑے گا تو میرے گھر میں برکت ہوگی، میرے گھر کی آفتیں ٹل جائے گی، میرے گھر کی مصیبتیں ٹل جائے گی۔ نائب رسول کا قدم جس جگہ پڑ جائے اس جگہ 40 دن تک شیطان نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ عالم کا قدم پڑ جائے 40 دنوں تو شیطان نہیں آتا ہے، اور آج تک تو 40 دن تک مولانا سے دور رہتا ہے۔ ارے دورے سے سلام کر کے نکل لو، نہیں تو چائے پلانا پڑے گا، خرچہ پانی کرنا ہوگا، تھوڑا سا دوری بنا کے رکھو۔ اب جب مولانا فجر پڑھ کے جانے لگے اس کے ساتھ چائے پینے کے لیے تو راستے میں دیکھا ارے وہی آدمی ہے، پورا گھٹ گھٹ دیے جا رہا ہے بوتل لے کے۔ بولا ارے کیا کر رہا؟ بولا کہا دیکھ نہیں رہے کیا کر رہے ہیں؟ بولا ارے مسلمان کا محلہ ہے، تو مسلمان ہے، وہ بھی مسجد کے علاقے میں ہے، کہا ایسا کر رہا ہے؟ صبح صبح کے یہی کموا ملا تم کو؟ ارے رات میں پی کے کہیں لڑک جاتا تو چلتا، اب تم دنے میں صبح صبح یہی کام کر رہا ہے۔ لوگ صبح صبح اٹھ کے اللہ اللہ کرتا تو صبح صبح اٹھ کے مار رہا گٹ گٹ۔ وہ مولانا صاحب غریب بوتل میں دیکھیے گا، ذرا ہاتھ وہ دیکھیے نا۔ بولا کہا ہوا رے؟ کہا پی رہا ہے نا، پینا نہیں چاہیے جی، شراب حرام ہے مذہب اسلام میں، اب تو شراب پیے جا رہا ہے۔ کہا مولانا پی رہے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا دیکھیے تو ہاتھ ہوا کون سے ہے۔ اب مولانا کو دھیان میں نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ تو یہ راتے میں حل کرا لیا ہے۔ تب مولانا ہم کلے بولے تھے راتے میں کیا ٹھیک مولانا نہ ہے؟ وہی مولانا ٹھیک جواب دیا تھا، ارے دائنے ہاتھ سے پیتے تب نہ ہمارے پیٹ میں جاتا، ہم تو بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، سب تو شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے ہم آج اتنا پیئیں گے، اتنا پیئیں گے کہ شیطان کو لڑکا کے چھوڑیں گے۔
تو ذرا ہمارا ہاتھ ہوا تو دیکھیے نا کون سا ہاتھ سے پی رہے ہیں. ہمارا ہاتھ ہوا دیکھیے مولانا صاحب, ہم بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں, اس لیے ہمارا پیٹ میں نہیں جا رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, جب سارا کام دائیں طرف سے کرنے کا حکم ہے تو پھر یہ کام بائیں طرف سے کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت حوا کو آدم کے بائیں پسلے سے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے بائیں طرف کے پسلے سے کیوں پیدا کیا؟ تو رب اپنے بندے کو پیغام دینا چاہ رہا ہے, رب اپنے بندے کو یہ تعلیم دینا چاہ رہا ہے, رب اپنے بندے کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے, رب اپنے بندے کو یہ سبق دینا چاہ رہا ہے, رب اپنے بندے کو یہ پاٹ پڑھانا چاہ رہا ہے. اے میرے بندوں سنو, یہ ساری چیزیں دائیں طرف سے ٹھیک ہے, لیکن میں نے تمہاری عورت کو تمہارے سینے کے بائیں طرف کی ٹیڑھی سی پسلی سے اس لیے تیار کیا ہے, اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارے سینے میں تمہارا دل بائیں طرف ہے, اور میں نے تمہاری بیوی کو تمہارے دل کے قریب والی پسلی سے پیدا کیا. اور یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو تمہارے دل کے قریب سے پیدا کیا ہے, اسی لیے عورت کو اپنے دل میں رکھو, عورت کو اپنی ٹھوکر میں کبھی مت رکھنا. سبحان اللہ, بے شک جس گھر میں عورت کی قدر نہیں ہوتی اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. بے شک جس گھر میں عورت کی اہمیت نہیں مانی جاتی اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. جس گھر میں عورتوں کو نوکرانی بنا کر رکھا جاتا ہے اس گھر میں مصیبتیں داخل ہونے لگتی ہے. جس گھر میں عورتوں کو باندی جیسا استعمال کیا جاتا ہے, عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے, عورتوں پر وہ حاکم تو ٹھیک ہے, مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ جب چاہو ویسے جیسے چاہو ویسے اس کو نوچ ڈالو. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ بھی ایک عورت ہے, اس کو بھی اللہ نے جسم و جان دیا ہے, اس کو بھی اپنی جان دیکھنی ہے. تمہیں تھوڑی سی بخار آ جائے تو تم اپنا ہل کر ایک گلاس پانی پینے کو گوارا نہیں کرتا ہے, کہتا ہے پانی لا کے پی لاؤ. لیکن جب تمہاری بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو تمہارے بچے کا کپڑا بھی دھوتی ہے, بیمار ہے تو بھی کھانا بناتی ہے, بیمار ہے تو بھی گھر صاف کرتی ہے, بیمار ہے تو بھی کپڑا دھوتی ہے, بیمار ہے تو بھی تمہارا سر دباتی ہے, بیمار ہے تو بھی تمہارا کپڑا آئرن کرتی ہے, بیمار ہے تو بھی تمہارا ٹفن تیار کرتی ہے, بیمار ہے تو بھی تمہاری ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے. اب بتاؤ کہ جو بیوی تمہارے لیے اتنا خیال رکھ سکتی ہے تو تم ان کے لیے خیال نہیں رکھو گے تو بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے بنو گے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین پر میاں بیوی خوشحال زندگی محبت کے ساتھ ہنسی خوشی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے بیوی کو بیوی سمجھو, ارے بیوی کو نوکرانی مت سمجھو. اچھا بیوی لوگ سے بھی گزارش ہے کہ شوہر کو حاکم سمجھو, شوہر سمجھو, شوہر کو خریدا ہوا بیل مت سمجھو. عورت لوگ کا بھی پاور کم نہیں نا ہے, اور پاور دکھاتی کائے ہے, اس لیے کہ جس پلنگوا پر سوتا ہمارا باپ پہ نہ دیا ہے. ارے جو گڑیا میں تو اڑتا ہے وہ کوکر گاڑی لا ہے. ہمارا باپ 3 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دیا ہے تب ہم جو ہے تم کو جو ہے میرا باپ داماد بنایا ہے. ایسے میرا یہاں انٹری نہیں ہوا ہے, ایسے ہم یہاں پر ایڈمیشن نہیں لیے ہیں. 5 لاکھ روپیہ دے کے ایڈمیشن لیے ہے. 5 لاکھ آج کی نوکری لینی پڑتی ہے نا تو بھائی رشوت دینا پڑتا ہے نا, رشوت دے کے نوکری لیتے ہیں. اور جب جو آدمی رشوت دے کر کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, کسی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو بغیر رشوت لیے وہ کاہے کو کام کرے گا؟ وہ خود رشوت دے کے نوکری لیا ہے تو اب وہ تو رشوت لے کے اپنا والا وصول کرے گا نا, اپنا پاور کو دکھائے گا. اب یہ بیچاری اتنا رشوت دے کے تب تم کو اپنا پتی بنائی ہے تو اب تو اپنا پاور دکھائے گی نا. اسی لیے تم پر وہ حاکم بنی رہتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہوم منسٹر سے ڈر لگتا ہے, تو ہوم منسٹر سے تو ڈرنا پڑے گا نا بھائی, تم نے ایسی غلطی ہی کیا ہے. کیوں بیٹوں کا سودا کرتے ہو ملت کے لوگوں؟ بیٹا صرف قصوروار نہیں ہے, پاپوا کم قصوروار نہ ہے. ایک جگہ ہم کو پتا چلا, ایک دم سچی بات ہم بولتے ہیں چاہے کڑوی لگے, یہ عادت ہے سچی بات بولنے کی. ایک جگہ ہم گئے ایگریمنٹ کرنے گئے, یہاں بستی کی بات بتا رہے ہیں, ایگریمنٹ کرنے گئے تو ہم کو سائٹ سے پتا چلا کہ بس 2 لاکھ روپے لیا ہے. لڑکا کی کوئی نوکری ووکری ہے نہیں, لڑکا تھوڑا موڑا بس ادھر ادھر دلالی کر لیتا ہے. 2 لاکھ روپیہ لیا ہے, باقی سامان وغیرہ.
और बाराती की 200 से कम पूछेंगे नहीं। और खाना भी डिमांड वाला होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, वैसा खाना होना चाहिए, चाहे तो ससुराल वाले को भीख क्यों ना मांगना पड़े। तो हम साइड से पूछे लड़का के बाप से, हाँ जी सुना 2 लाख रुपया लिए हैं। बोला तौबा, ना मौला साहब अल्लाह की कसम खा के करते हमने 1 रुपया तक नहीं लिया है, हमने 1 रुपया तक। अब जब कसम खा लिया, अल्लाह की कसम खा लिया, तो हम सोचे यार जब ये अल्लाह की कसम खा रहा तो ये सच बोल रहा होगा, और जिस बंदे ने कहा है ना वही झूठा है। इसका मतलब है वो हमको बरगला रहा था, इस आदमी से हमको बरगला रहा था कि इसके लिए मेरे दिल में इसकी जगह ना रहे कि ये आदमी समझाने से पैसा लेने वाला है, लेता है, इसलिए ये हमको बरगला रहा होगा। कोई आपसे दुश्मनी होगी जो हमको इसने उकसाया है। बाद में पता चला कि सही माने में लड़का का बाप पैसा नहीं लिया था और न लड़की का बाप लिया था, लड़की का बहने लड़का के बहने के हाथ में दिया था।